بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا معين له ولا بشير له ولا معين له ولا هادي له ولا ولد له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آفاق ہاں گردیدہ مہر بقا ورزیدہ بس یار خوباں دیدہ ولیتن تو چیز دیگری کرے کوئی ختم نبوت کا انکار وہ کافر ہے کرے کوئی ختم نبوت کا انکار وہ کافر ہے بڑی محفل میں کہتا ہوں 100 بار کہتا ہوں 1000 بار کہتا ہوں وہ کافر ہے یہی اعلان علل اعلان میں کہتا ہوں کہ مرزا وہ کافر ہے میرے عزیز واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم بزرگان دین و حاضرین مجلس وعلاقہ کے غیور مسلمان نوجوان ساتھیوں بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کا دن جمعۃ المبارک کا بابرکت باسعادت عظیم رفعت نعمتوں عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کس مختصر وقت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو ہوگی خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے انسان دنیا میں آیا اس کے آنے کی کوئی وجہ بنی کوئی ذریعہ بنا اب میرا وجود دنیا میں آیا ہے میرے والد ایک ذریعہ بنے ان کا وجود میرا دادا ذریعہ بنا ان کا وجود پردادا ذریعہ بنا تو یہ چلتے چلاتے یہ تسلسل حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جا پہنچتا ہے اور آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے
تو خلاق عالم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ کے بھیجنے کی وجہ یہ ہے، آپ ذریعہ بنے ہیں کہ ایک ایسا پیغمبر ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے دنیا کو وجود بخشا، پھر ہم نے آپ کی پیدائش کی، اور جب وہ پیدا ہوئے تو خلاق عالم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے عرش پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے دنیا کو وجود بخشا۔ تو پھر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی وجہ سے یہ پوری دنیا کو وجود بخشا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے کے اعتبار سے تو بعد میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ آسمانوں میں، زمینوں میں، پورے عالم کے اندر ان کا تذکرہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، اور اس لحاظ سے آج کل مرزائی، احمدی، گوہر شاہی، مرزا جہنمی کی تربیت یافتہ آہستہ آہستہ وہ بھی لوگوں کو کبھی کسی پلیٹ فارم پر لے کر کھڑا کرتے ہیں، کبھی کسی پر، ان کی بھی پشت پناہی ان لوگوں کی۔ یہ سب لوگ، یہ انگریز کے خود کاشتہ لوگ، جنہوں نے یہ ایسے لوگ پیدا کیے، ان کا مقصد دین اسلام کے اندر انتشار پھیلانا ہے، اور یہ تسلسل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں مختلف رنگ اور روپ کے اندر یہ جھوٹے لوگ، کذاب لوگ کبھی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، کوئی خدائی کا اعلان کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کو یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں۔ یہ لوگ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی چیز پیدا کر کے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں میں فلاں کمال ہے تو لہذا اس کو یہ مرتبہ اور مقام دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کے اندر جب بھی کبھی کوئی ایسا انسان دعویٰ کرے تو اس کے اس دعوے پر کبھی اس سے دلیل نہیں مانگنی چاہیے۔ یہاں تک اکابرین نے لکھا ہے کہ دلیل مانگنے والا وہ خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو خود شک ہے کہ شاید کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو کہ مضبوط ہو۔ جب حرف آخر قرآن مجید آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اور آپ کے فرمان کے بعد اب دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ باقی بچ جائے اور ہم کسی سے دلیل مانگے۔ پہلی بات کہ جب بھی کبھی زندگی میں کبھی کسی مرزائی سے ملاقات ہو، ہم اپنی دلیل کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بنسبت اس کے کہ ہم اس کو اپنے دلائل دیں، سب سے پہلے ان سے سوال کرنا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی ہے، اس نبی کے سچا یا جھوٹا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے، اس کے سچے ہونے پر وہ کوئی دلائل دے۔ یہ ہمیشہ ہر دور میں، ہر وقت میں یہ لوگ گلگت کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ایک ہی بات ہے، کبھی نیگیٹو، کبھی پوزیٹو، کبھی وہ بات کرنے کا حکم کر رہا ہے، کبھی نہ کرنے کا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ فتنے دنیا میں مختلف رنگ اور روپ میں آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 دجال آئیں گے،
سلاسون کذابون، 30 دجال آئیں گے، وہ دجال فرمایا نبوت کا اعلان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مختلف قسم کے آئے، حتیٰ کہ مسلمہ اور دیگر انسی جیسے لوگ، یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ مسلمان اس کو چاہیے کہ ختم نبوت پر کامل ایمان ہو، کامل یقین ہو۔ ختم نبوت پر 1% تو دور کی بات ہے، 1% کے 100 حصے کر لیں، اس کے بھی 1 کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، عقیدہ مضبوط ہو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج جہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی بنیاد جس طرح ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ الی آخرہ، کہ اللہ پر ایمان، نبیوں پر، کتابوں پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو نبی کی 4 نشانیاں ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں سے اعلیٰ درجے کا انسان، ایکو کم کریں، اعلیٰ درجے کا انسان نبی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب انسانیت کے اندر جو سب سے اعلیٰ، جس کا کردار اعلیٰ، جس کی بنیاد اعلیٰ، جو رہنے والے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ، ان میں سے امین، ان میں سے دیانتدار، ان میں سے حیا اور شرم کا مالک، ان میں سے ایسا باوفا انسان کہ جس کا کردار، جس کا کریکٹر، جس کا بچپن، جس کی لڑکپن، جوانی صاف اور شفاف ہو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی پہلی نشانی کہ وہ اعلیٰ انسان ہوتا ہے۔ یہ پہلی نشانی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پہلی نشانی کے بعد فرمایا گیا دوسری نشانی کہ وہ نبی جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور تیسری نشانی نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور چوتھی نشانی معصوم عن الخطا، کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ نبی کے سامنے گناہ کی چیز بھی اگر سامنے ہوگی وہ التفات نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں خاصیت رکھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کی فرمائی یہ خاصیت ہے کہ ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور اختتام تک صاف اور ستھرا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خود مکہ میں رہنے والے دشمنان اسلام، مشرکین مکہ خود اقرار کرتے تھے کہ پیغمبر جیسا انسان ہم نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا، جن کا بچپن پاک اور صاف گزرا، وہیں اس علاقے کے اندر رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب یہ 4 نبی کی نشانیاں، ان 4 نشانیوں میں اعلیٰ انسان مرد کا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ مبعوث من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے، خود بنایا ہوا نہیں ہوتا، اور چوتھی بات گناہوں سے نبی پاک ہوتا ہے۔ اب یہ مرزا غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس کی ابتدا انگریز دور میں ہوئی، انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا ہے۔ انگریز نے دیکھا، ہم پرانے دور میں چلے جائیں اپنے، جب ہندوستان اور مسلمان اکٹھے تھے، انگریز کا تسلط قائم تھا، ان لوگوں نے مسلمانوں کو، ان لوگوں نے غلام بنایا ہوا تھا، ظلم کی انتہا تھی ان لوگوں کی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان، ان کی داستان بڑی مضبوط ہے، مسلمان جہاں
قدم رکھتے ہیں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان جس جگہ یہ آ جاتے ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو انگریز نے پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں انہوں نے ایک انسان بنایا۔ اس مرزا غلام احمد قادیانی اس کو دین کا نام دے کر ہمیشہ جب کسی کے اندر درار ڈالنی ہو انہی کا لبادہ پہنا کے اندر کسی کو گھسایا جاتا ہے، پھر درار ڈالی جاتی ہے۔ تو انگریز نے یہ کام کیا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کی 4 خاصیتیں اعلیٰ انسان کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اب یہ 4 نشانیاں اعلیٰ درجے کا انسان اور مرد اور مبعوث من اللہ کہ آیا اللہ کی طرف سے بھیجا ہے یا یہ کہ گناہوں سے وہ پاک ہے کہ نہیں ہے۔ اب پہلی چیز مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب مرزا غلام قادیانی جلد نمبر 19 میں 27 صفحہ پر وہ کہتا ہے نہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ میں آدم ہوں۔ یہ غلام احمد قادیانی کے الفاظ ہیں، نہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ میں آدم ہوں۔ اور ساتھ آگے لکھتا ہے ذات ہوں بشر کی جائے نفرت ہوں، انسانوں کی آڑ کے اندر میں ایک پیدا شدہ ہوں۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو انسانی نہیں مانتا بلکہ انسان سے نفرت کا اس نے اظہار کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے سب انسان تھے۔ اب وہ انسانیت کا انکار کرتا ہے۔ پہلی شرط 4 شرطیں ہیں نبی کی، اگر ایک شرط میں بھی وہ پورا نہیں اتر رہا وہ نبی نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنے آپ کو انسانی نہیں مانتا۔ اور دوسری شرط کہ مرد ہونا ضروری ہے نبی کے لیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں میرا نام مریم رکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لکھتا ہے میرا نام مریم رکھا گیا ہے اور ساتھ یہ لکھتا ہے کہتا ہے 2 سال میرے پیٹ میں حمل رہا۔ یہ مرزا غلام احمد کے الفاظ ہیں۔ اور ایک ایسی بات، سپیکر بند کر دیا، بات کرنا مناسب نہیں، آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہم بستری کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے ہم بستری کی، ہم بستری کے نتیجے میں مجھے حمل ہوا، میں ہی مریم تھا اور میرے پیٹ سے جو پیدا ہوا عیسیٰ وہ خود عیسیٰ میں ہی ہوں۔ تو ایسے اس کے نظریات اور عقائد، ایسا غلیظ ترین انسان میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک، صاف، شفاف، زندگی پاک، بچپن پاک، جن کا لڑکپن پاک، جوانی پاک، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنا ننگیج تک حضور نے خود نہیں دیکھا۔ ایسا پارسا انسان دنیا میں لے کر آؤ، حتیٰ کہ تھوڑا سا کپڑا ہٹتا تو فوراً فرشتے آ جاتے، آ کر کپڑا سیدھا کرتے تھے۔ اتنا پارسا انسان۔ اور یہ رذیل مرزا غلام احمد قادیانی، اب اس کا دوسرا نبی ہونے کی دوسری شرط کہ مرد ہونا ضروری ہے، وہ آپ نے سماعت کر لیا کہ یہ اپنے آپ کو مرد کہتا تھا یا عورت تھا، مرد وہ بناتا ہی نہیں تھا۔ اور تیسری بات، وہ مرزا خود کہتا ہے، اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ مجھے انگریز نے بھیجا ہے اور ان نے مجھے یہ بتلا کر بھیجا ہے کہ اس طرح سے تم نے دین کی تعلیم دینی ہے۔ اور پہلا کام اس نے کیا، جہاد کو منسوخ قرار دیا۔ اس نے کہا جہاد منسوخ ہے، جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں، کیونکہ انگریز یہود و نصارہ کو سب سے بڑی تکلیف جہاد سے ہے۔ جہاد ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کفر اور مشرکین کے سر کچلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی دور کی زندگی 13 سالہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، پیار دیا، اخلاق دیا، محبتیں بانٹی۔ تو 13 سال میں
313 صحابہ اسلام میں انٹر ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ 13 سال میں 313 صحابہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، جہاد کی فرضیت اتری کہ اب آپ پر جہاد فرض ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے تلوار نکالی، پہلی جنگ غزوہ بدر لگی، تلوار نکالنے کی برکت سے۔ 13 سالہ مکی دور تھا، جب مدنی دور آیا 10 سال میرے نبی نے لڑائی کی، جنگیں لڑی۔ 27 جنگیں ایسی ہیں کہ خود میرے نبی بذات نفیس خود ان جنگوں میں خود گئے، اور ایک غزوہ احد کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی بھی ہوئے۔ کتنا مبارک عمل ہے جہاد کا۔ انگریز کو کیوں تکلیف تھی؟ اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کو پیدا کیا اور یہ درس دے کر بھیجا کہ جہاد اسلام میں نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا مسلمانوں میں اگر جہاد یہ ختم ہو گیا تو بس پھر مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کا حیا اور شرم ختم ہو جائے گا۔ جہاد وہ کرتا ہے جو باغیرت انسان ہوتا ہے، جو بے غیرت ہو وہ جہاد نہیں کرتا، جو بزدل ہو وہ جہاد نہیں کرتا، جو بے حیا ہو وہ جہاد نہیں کرتا، جو بے شرم ہو وہ حیا نہیں کرتا، جس کو ماں بہن بیٹی کی تمیز نہ ہو وہ جہاد نہیں کرتا۔ جہاد ہمیشہ نڈر انسان کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا درس دیا۔ آقا نے 27 جنگیں لڑی، اور اسی انگریز کے خود کاشتہ پودا قادیانی نسل، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج سے 10 سال پیچھے بھی چلے گئے تو افواہ نکلی کہ جی یہ مجاہد، یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر یہود و نصارہ نے چال چلی۔ ان کو پتہ ہے کہ تلوار ان کا علاج ہے، واحد ان کا حل۔ یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، ان کا علاج تلوار ہے۔ آپ کے ہمسایہ ملک ہندوستان میں یہ آئے روز ان کو کھجلی ہوتی ہے، کبھی کسی بارڈر پر، کبھی کسی بارڈر پر، اور ان کا علاج جب ہوگا، جب بھی ہوگا، جس دور میں ہوگا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری نسل دیکھے گی، جب بھی ان کا علاج ہوگا ہوگا جہاد سے اور تلوار سے۔ یہ انہی کی بھاشا سمجھنے والی قوم ہے، یہ انہی کا لہجہ سمجھنے والی قوم ہے، یہ مجاہدین کا انداز سمجھنے والی قوم ہے۔ یہ یہود و نصارہ، یہ اسلام کے دشمن، یہ صرف اور صرف جہاد کا انداز سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو تکلیف ہے جہاد سے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ جی مجھے، ہماری شرط جو نبیوں نے کی تیسری شرط ہے مبعوث من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو۔ اب یہ خود کہتا ہے، جو بندہ خود اقرار کرے کہ مجھے انگریز نے بھیجا ہے، اب ہم اس کو آج کے ان قادیانی جو لوگ کہتے ہیں اور نہیں جی یہ مرزا غلام محمد قادیانی وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا تھا، بھئی ہم تمہاری بات مانے یا تمہارے باپ مرزا غلام محمد قادیانی کی بات مانے؟ وہ خود کہہ رہا ہے مجھے انگریز نے بھیجا ہے۔ جو بندہ خود نبوت کا اعلان کر رہا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، مجھے انگریز نے بھیجا ہے، آج ہم اس کی بات مانے کہ ان کے ٹاؤٹ لوگ ہیں ان کی بات مانے؟ تو مرزا غلام محمد قادیانی تیسری شرط جو نبی کی ہے اس پر بھی پورا نہیں اترتا۔ اور چوتھی شرط، مرزا غلام محمد قادیانی معصوم عن الخطا، کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کا بیٹا مرزا بشیر، سیرت المہدی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 میں اس کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے کہ میرا باپ جب گھر میں سوتا تھا تو علاقے کی چند خواتین آتی تھی، وہ میرے باپ کو دبایا کرتی تھی، اور یہ اعلان کرتا ہے مقابلہ میرے نبی کا کرتا ہے، کہتا ہے خاتم النبیین، میں نبی ہوں۔ وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، اس کی نسل کا نام، گھسیٹی بیویوں کا نام، وہ ایک علیحدہ عنوان، اہم عنوان پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اس کا نظریہ، یہ اس کی سوچ، 4 شرطیں ہیں نبی ہونے کی، ایک شرط پر بھی غلام محمد قادیانی نہیں اترتا، اور اس سے پوچھا جائے، اور اس کی حالت یہ ہے اس کے حافظے کی، اتنا حافظہ اس کا کمزور تھا، اس کو گڑ کھانے کی بیماری تھی، گڑ کھاتا تھا، اور لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے جب دین کا مطالعہ کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ جب پیشاب کرنے جائیں تو مٹی کے ڈھیلے سے پیشاب صاف کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ پہلے پرانے دور میں دیہاتی ہمارے بزرگ لوگ واش روم نہیں ہوتے تھے، باہر نکل جاتے کھلے علل اعلان درختوں کے پیچھے، جھاڑیوں میں، فصل میں، تو مٹی کے ڈھیلے سے نجاست صاف کرتے۔ تو مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا یہ مسنون عمل ہے، آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب اس نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نبی ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی اپنی ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتا اور ایک جیب میں گڑ رکھا کرتا۔ ان کے مریدین خود کہتے ہیں بعض اوقات یہ گڑ کی جگہ پہ ڈھیلا کھا لیتا تھا اور بعض اوقات پیشاب کرنے جاتا، ڈھیلے کی جگہ اپنے گڑ سے پیشاب صاف کر لیتا تھا۔ ایسا گھٹیا انسان، ایسا ذلیل ترین انسان آج کا کوئی بھنگی، کوئی کرسچن ہے نا بھنگی، جو ہمارے اس طبقے میں جس کو سب سے ایک کمزور انسان کہا جاتا ہے، جس کو سب سے ایک انتہائی مفلس انسان کہا جاتا ہے، وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ جب بھی وہ کھاتا ہے اس کو بھی حیا اور تمیز اور شرم ہوتی ہے کہ میں نے کیا چیز کھانی ہے، اور یہ مقابلہ کر رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ ختم نبوت دو قسم کی ہے، ایک ختم نبوت مکانی ہے، ایک ختم نبوت زمانی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے حساب سے بھی نبی ہیں۔ آیا میرے نبی کا زمانہ ہو یا آدم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہو، یا جب روحیں اللہ نے روحوں کو پیدا کیا چاہے وہ زمانہ ہو، جب روحیں پیدا ہوئی میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے، جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے، آج تک نبی ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے۔ باقی نبی تھے، ان کی ایک لیمٹ تھی، ایک وقت کے لیے تھے، نبی آئے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی نبوت کا سلسلہ وہاں ختم ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی، اور ان کی نبوت مکانی بھی ہے کہ جس جگہ یہ رہتے تھے، جس دور میں رہتے تھے اس وقت کے بھی نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میری مثال فرمایا اس اینٹ جیسی ہے، ایک انسان ایک بلڈنگ بناتا ہے، پورا گھر بناتا ہے، بہترین اس گھر کے اندر نقش و نگار کرتا ہے، خوبصورت گھر بناتا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ادھر سوراخ کھڑا ہوا ہے اینٹ کا، کہیں بعض کا گھر تعمیر ہوتا ہے، کسی جگہ لکڑی بالا لگانے کے لیے ایک سوراخ کرتے ہیں دیوار میں تاکہ اوپر لکڑی رکھی جائے جس پہ چڑھ کے کام کیا جاتا ہے، تو وہ خالی سوراخ رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال فرمایا کہ اس جیسی ہے کہ وہ اینٹ جو اس کمرے میں عمارت میں نہیں لگی ہوئی، حضور نے فرمایا میری مثال اس اینٹ جیسی ہے کہ ساری عمارت تو بن گئی ہے، آخر میں وہ اینٹ کی جگہ باقی بچی ہے۔ اب میں نبی اس اینٹ کی جگہ ہوں، جب میں آ گیا ہوں، جس طرح اس اینٹ کو اگر اپنی جگہ پہ لگا دیا جائے عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں آ گیا ہوں، اب انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں ختم ہو گیا، اب اللہ کا جو پیغام تھا، جو میسج تھا دنیا تک وہ پہنچا دیا، اب یہاں سلسلہ نبوت یہاں ختم ہو چکا ہے۔ ایسے قرآن مجید میں 100 آیات ایسی ہیں جو ختم نبوت کی طرف ہمیں درس دے رہی ہیں کہ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور 210 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آج مرزا غلام محمد قادیانی آج یہ کہتا ہے کہ جناب میں نبی ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد آج وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس طرح سے یہ جو لوگ ہیں یہ انگریز کے ایجنٹ ملکہ وکٹوریہ کی نسل، انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی جیسے لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں نے پھر آ کر دین میں انتشار شروع کر دیا، ہمارے سادہ لوگ، مسلمان سادہ لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ مرزائی وہ لوگ ہیں جو کبھی منہ سے بتائیں گے نہیں، یہ رافضیوں کی طرح ان کبھی
عمل یہی ہے کہ تقیہ بازی کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، کبھی سچ بولنا ہی نہیں، بس کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں، اور اس طرح کہیں گے، اور اس کے بعد لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ ہندوستان میں جب ابھی پاکستان اور ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، اس وقت ایک مرزائی اس کا مناظرہ طے ہوا، ایک مسلمان ایک عالم دین اس مناظر سے، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ اب انگریز بڑا سازشی ہے، یہ یہود و نصارہ ازلی ہمارے دشمن چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کے، پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو کیا تکلیف ہے، وہ ہمیشہ ان کے گھوڑوں کے خرخرے مارتے آئے۔ جب تک IMF، جب تک امریکہ اسرائیل کا آرڈر نہیں آئے گا، ہمارا ملک جناب آگے نہیں چل سکتا۔ حضرت ان کے ہم محتاج ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ اسرائیل یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ آئے روز نئی چالیں چلتے ہیں، شاطر لوگ ہیں یہ۔ خود سوچئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ایسے ایسے عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر جن لوگوں نے تعویلات کیے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل نسل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کا حکم آیا کہ آپ نے ہفتے کو شکار نہیں کرنا۔ یہ وہ ذلیل قوم ہے یہودی، انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کو آپ نے شکار نہیں کرنا۔ تو یہ اس دریا میں پانی جہاں آتا تھا وہاں ہفتے والے دن مچھلیاں بہت آتی تھی، تو یہ کیا کرتے، انہوں نے ایک سائڈ پہ ایک گڑھا بنایا، ہفتے والے دن مچھلیوں کو بھگاتے تھے، گڑھے میں ڈال دیتے، اور اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اللہ نے تو منع کیا ہے شکار کرنے کو۔ کہتے دیکھو جی اللہ نے تو کہا ہے ہفتے کو شکار نہیں کرنا، ہم نے شکار تھوڑا کیا ہے، ہم نے تو مچھلیوں کو بھگایا ہے، وہ گڑھے میں چلی گئی، ہم تو اتوار کو مچھلیاں پکڑتے۔ یعنی کہ یہ وہ سازشی لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کے اندر بھی اپنی تعویلات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہندوستان میں کیا کیا، جب ایک عالم دین ایک مناظرے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے، انگریز نے کیا کیا، اس عالم دین جس ٹرین پر آنا تھا انہوں نے، اس نے جان بوجھ کر ٹرین خراب کر دی، راستے میں ٹرین رک گئی۔ اب ادھر مرزائی بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے عقائد اور نظریات کو خراب کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو مسلمانوں کا عالم نہیں آیا مجھ سے مناظرہ کرنے۔ ظاہر ہے عوام بیچارے سیدھے لوگ ہوتے ہیں، عوام نے کہا جی بات تو آپ کی صحیح ہے۔ اب اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ دین کا کام جب لینے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ابابیل سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کام لینے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پتھروں سے، درختوں سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، اسی مجمع میں ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اٹھ کر اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرتا ہوں، اگر ہمارا عالم نہیں ہے تو میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ وہ قادیانی، اس نے کہا جی یہ تو دیہاتی ہے، بیچارے کو کیا پتہ اس نے کہاں سے مناظرہ کرنا ہے۔ اس نے کہا ہاں جی بیٹھو مناظرہ کرو۔ اب یہ جو دیہاتی آدمی وہ بیچارہ کہاں کا پڑا ہوا، اس نے اٹھ کر اس مرزائی کو گالیاں دینا شروع کر دی، جو اس کے منہ میں آیا وہی گالی دیتا چلا گیا۔ 10 منٹ اس کا بہترین اس کی ٹیوننگ کی۔ اب وہ مرزائی کہنے لگا دیکھو یہ کیسا بندہ ہے، یہ تو اس نے گالیاں دی ہیں۔ اس نے کہا تو آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو، مرزائی کہنے لگا دیکھو جو بندہ گالی دے وہ بندہ کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کے نبی کے ماننے والے وہ حق پہ ہو سکتے ہیں، تو گالی دینے والے حق پہ نہیں ہو سکتے۔ اب وہ دیہاتی آدمی اس نے اپنا ٹوٹکا استعمال کیا، اس نے کہا میں نے 10 منٹ تمہیں گالی دی، تم خود کہہ رہے ہو گالی دینے والا حق پہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی 60 سال تک اس نے گالیوں کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ تمہارا نبی ہو کر گالیاں دیتا ہے، اس کو تم سچا نبی کہتے ہو، اور ہم ایک امتی ہو کے میری گالی 10 منٹ کی تم نے برداشت نہیں کی، اور تمہارے جو پیغمبر جو تمہارے بقور مرزا غلام احمد قادیانی جو نبی ہے وہ تو ساری زندگی اس کی کتابیں آج بھی پڑھ لیں کہ کیسے اس کے گھٹیا ترین اس کے نظریات تھے۔ اس کی جب موت آئی، لیٹرین میں اس کی موت آئی، وہیں لیٹرین میں مر گیا، جب اندر سے نکالا گیا اس کا منہ لیٹرین کے اندر دبا ہوا تھا۔ اور یہ مقابلہ یہ کرنے والا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کا عنوان ختم نبوت پر، تو بات کرنے کا اصل مقصد کہ مسلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
مسلمہ کذاب اس نے نبوت کا اعلان کیا. اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا, کہنے لگا حضور کو جا کر بتائیں کہ میں نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ 30 کذاب آئیں گے قیامت تک, 30 لوگ جو کہ جھوٹے نبی ہوں گے. تو مسلمہ کذاب نے خط بھیجا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس خط لکھا. حضور نے فرمایا کچھ نہیں کہا. حضور نے فرمایا مسلمہ تو نبی نہیں ہے, تو کذاب جھوٹا انسان ہے, بس یہ بات لکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اٹھایا, فرمایا صحابہ کون ہے یہ میرا خط جا کے مسلمہ کو دے کر آئے. اور مسلمہ کو خط دینا, مسلمہ ایک ریاست کا ایک بڑا امیر ترین انسان تھا اور بڑا ظالم اور جابر انسان تھا. اب جو بھی خط دینے جاتا اسے پتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. صحابہ کرام میں ایک چھاپڑی لگانے والا, ایک ریڑی لگانے والا, کھجور کی وہ چھاپڑی لگایا کرتا تھا, ایک آدمی کھجور بیچا کرتا تھا, وہ کھڑا ہو گیا. روایت کے اندر آتا ہے وہ کھجور بیچنے والے کے منہ کے اندر کھجور تھی, کھجور کھا رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور میں جاؤں گا آپ کا خط لے کر. جب یہ بات کی اس صحابی کے منہ سے کھجور کا ٹکڑا نیچے گر پڑا. تو دوسرے صحابی نے مذاق میں کہا بھئی کھجور تو کھا لو, تم کیسے جاؤ گے دینے. اور اللہ کی شان, جب میرا اللہ دین کا کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک عام ریڑی والے سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. اب وہ صحابی جو چھاپڑی والا تھا, ریڑی لگانے والا, جس طرح ہمارا کوئی ریڑی لگانے والا ہو, سائیکل پہ چیز بیچنے والا ہو, ان کو معمولی نہ سمجھا کرو. بکریاں چرانے والا ہو, معمولی نہ سمجھا کرو. آج ہمارے پاس کیا پیسہ کیا دنیا آ گئی, ہم نے تو انسان کو حقیر ہی سمجھ لیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں انسان اگر اللہ تجھے مال دے تو کبھی غرور نہ کر, اللہ عہدہ دے غرور نہ کر, اللہ حسب نسب دے غرور نہ کر, کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھ. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اب وہ چھاپڑی والا اس نے وہ خط لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگا, حضور نے فرمایا اپنا نیزہ دیا. حضور نے فرمایا اے صحابی یہ نیزہ بھی ساتھ لے کر جا, تجھے ضرورت پڑے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی اس کو دی, سواری بھی لے کر گیا, نیزہ بھی لے کر گیا, سیدھا چلا گیا مسلمہ کذاب کے پاس, اس کی عدالت میں. اس نے کہا ہم بھی کون ہو؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں. کیسے آئے؟ اس نے کہا تو نے جو خط بھیجا تھا تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. اس نے سمجھا کہ شاید میرے روب دبدبا, میری فوج, میری طاقت, میرا مال, اس کی ڈر کی وجہ سے اس نبی نے شاید کچھ کمزور یا کچھ نرم الفاظ میرے بارے میں کہے ہوں گے. اسے علم ہی نہیں تھا یہ نبی تو وہ ہیں جس مکہ کی سرزمین پر یہ نبی آئے ہیں. اکیلے نبی نے پورے مکہ کے مشرکین سے ٹکر لیے میرے نبی نے. یہ وہ نڈر اور جری انسان تھے میرے نبی. ابو جال, عتبہ, شیبہ جیسے لوگوں سے میرے نبی نے ٹکر لی. تو اس نے کہا, جب اس نے خط کھولا, اس نے ساتھ اس کا کھڑا ہوا تھا مشیر, اس کو کہا بھی خط پڑھو. اس نے جان بوجھ کے کہا مسلمہ نے, اس نے کہا میں میرا مشیر خط پڑھے گا اور سارے لوگ سنیں گے. یہ نبیوں کا جو سردار ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے میرے بارے میں اچھے لفظ کہے ہوں گے. اس نے سنا تھا کہ حضور بڑے اخلاق کے مالک ہیں, لیکن اسے پتہ نہیں تھا میرے نبی کے اخلاق ضرور ہیں لیکن اس کے لیے جو حیادار انسان ہو اور جو نبی کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا ہو, اس کے لیے میرے نبی کے الفاظ میں کوئی لچک نہیں. وہی میرے پیغمبر ہیں, میرے نبی پہ اوجری ڈال کے گئے, میرے نبی نے کچھ نہیں کہا. میرے نبی کو گالیاں دی, میرے نبی نے کچھ نہیں کہا. میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی, میرے نبی نے کچھ نہیں کہا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کعب بن اشرف یہودی جیسے لوگ جنہوں نے میرے نبی کی توہین کی. حضور نے فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے جو آج جنت میں جانا چاہے؟ صحابی کھڑا ہو گیا, فرمایا آج جاؤ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر کے آؤ, میں نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک نبی کی وہ زندگی بھی ہے اخلاق والی, ایک نبی کی یہ زندگی بھی ہے. جب ایمان, جب دین, جب اسلام کی حمیت, اسلام کی غیرت, اسلام کے دبدبے کا جب وقت آئے, جب ناموس رسالت کا وقت آئے, تو پھر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں. یہ میرے نبی نے ہمیں درس دیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں او جی مولوی صاحب اس کے پاس نہ جاؤ یار, اس کا لہجہ بڑا سخت ہے. یہ ہمارے لہجے کی سختی ہمارے پیغمبر نے ہمیں دی ہے.
اور نبی نے کہا ہے جب اسلام کا مسئلہ ہو، جب پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، صحابہ کی عفت و عظمت کا مسئلہ ہو، میرے نبی کے دین کی جب دین کے اوپر آنچ آنے لگے، جب اس کا مسئلہ ہو، اس میں کسی قسم کی کمپرومائز نہیں، یہ زندگی میرے اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، ایک دن مر جانا ہے، شیر والی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ مسلمان ہو کے جری طرح سے زندگی گزارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپڑی والے کو بھیجا، وہ گیا، خط دیا، اس نے مشیر کو خط دیا، اس کا مشیر نے خط پڑھا، اس نے کہا یہاں تو لکھا ہوا ہے اے مسلمہ انت کذاب، مسلمہ تو کذاب، جھوٹا انسان ہے۔ وہ مسلمہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، میرے ساری عوام کے سامنے مسلمانوں کے نبی نے مجھے جھوٹا کہا، کذاب کہا۔ اب اس کے اور تو کوئی بس میں نہیں آیا، اس نے چھاپڑی والا حضرت حبیب بن زید صحابی کا نام ہے، اس حبیب بن زید صحابی کو متوجہ ہوا مسلمہ، اس نے کہا اوے مسلمہ، اوے حبیب بن زید، یہ تمہارے نبی نے لکھا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا تجھے میں نے پہلے کیا بتایا ہے کہ کس نے لکھا ہے، تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ قوم ساری میری ہے، علاقے میں لوگ میرے ہیں، سرزمین میری ہے، میرے سیکورٹی گارڈ ہیں، سب کچھ ہے، یہ اکیلا نہتہ انسان پیغمبر کا دیوانہ صحابی اکیلا ہے اور کس طرح سے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نظر نہیں آ رہا یہ کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا پھر تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا نظریہ ہے میرے بارے میں؟ اس نے کہا تو مجھ سے نظریہ پوچھتا ہے، ہمارے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ جو میرے نبی کا عقیدہ ہے، جو میرے نبی کا نظریہ ہے، جو میرے نبی کی سوچ ہے، وہی نبی کے صحابی کی سوچ ہے۔ آج تو کم ظرف لوگ پیغمبر کے صحابہ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے نبی کے صحابہ کی قربانیاں کتنی ہیں۔ چھاپڑی والے نے جب یہ بات کی، اس نے کہا مسلمہ نے تجھے پتہ ہے تو کس کی عدالت میں ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں مسلمہ کی عدالت میں ہوں۔ اس نے تلوار منگوائی، تلوار منگوا کر اس نے اس کو ایسے ہاتھ لمبے کیے، ایک انگلی کاٹی، خون نکلا۔ آج کسی کو کوئی بچھو ڈنگ مار جائے، سانپ ڈنگ مار جائے، وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا وجہ تھی اس انسان کی؟ وہ چھاپڑی والا حبیب بن زید کی، اس کی انگلی کو تلوار سے کاٹ دیا گیا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اور انگلی کاٹی، 10 کی 10 انگلیاں ایک ایک کر کے گاجر مولی کی طرح کاٹ دی۔ اس نے کہا اب بتا۔ حبیب نے عجیب بات کہی، اس نے کہا مسلمہ میرے 12 بچے ہیں، میری بیوی گھر میں موجود ہے، اور میں گھر کہہ کے آیا ہوں کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں، جس مشن کے لیے میں جا رہا ہوں، میں شاید واپس نہ پلٹوں۔ تو میری ماں نے مجھے ایک لفظ کہا تھا، اس نے کہا بیٹا جس کام کے لیے تو جا رہا ہے یاد رکھنا، اگر نبی کے ساتھ جو مقابلہ کرنے والا مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے، اگر تو واپس لوٹ آیا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ مقابلہ کرنا پڑے مسلمہ کذاب جو جھوٹا پیغمبر ہے، میرے نبی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اس سے ٹکر لے لینا۔ اس کی 10 انگلیاں کاٹی، ایک بازو کاٹا، دوسرا کاٹا، ایک ٹانگ کاٹی، دوسری کاٹی، حتیٰ کہ خود بتاؤ ایک زندہ انسان کے دونوں بازو کٹ جائیں، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں، صرف درمیان کا یہ دھڑ سر سمیت بچ جائے، جس طرح مرغیاں رات کو جناب اعلیٰ روسٹ کرنے کے لیے سیخ کے اندر ٹانگ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھون رہے ہوتے ہیں، وہ حالت تھی اس صحابی کی۔ آخری وقت تک سانس نہیں کر رہے تھے۔ مسلمان نے کہا اب بھی بتا، اس نے کہا یہ تو ایک جان ہے، اللہ مجھے کئی جانیں دے، میں پیغمبر کے لیے قربان کر دوں گا۔ یہ مسلمہ کذاب آیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تو یہ مسلمہ کذاب ان کا پھر مقابلہ ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا۔ ابو بکر صدیق نے 13,000 کا لشکر بھیجا، جن میں سے 1200 صحابہ شہید ہوئے جب مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی تھی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے کیونکہ اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ ان 1200 صحابہ میں سے 270 قرآن کے قاری موجود تھے۔ یہ ہر دور میں یہ علماء نے ہر دور کے اندر ایسے باغی لوگ، ایسے جھوٹے کذاب لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور آج مرزا غلام محمد قادیانی، یہ مرزا غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا اعلان کیا، اور جب 1973 میں آئین پاس ہوا، بھٹو کا دور تھا، اور
آج لوگ جیسے مرضی کہیں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں، ہم الحمدللہ ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس نے اپنے دور میں اس نے کہا تھا، اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر لکھو، اس نے جج کو کہا تھا کافر لکھو، اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں، میں بس یہ نیکی لے کر جاؤں گا، میری نجات کے لیے یہ نیکی کافی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، جو بھی آئے گا جھوٹا آئے گا، دجال آئے گا، کذاب آئے گا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ قانون جو 1973 میں پاس ہوا، اس میں 5 چیزیں تھیں جو آپ کے میں گوشوار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا قانون، قادیانی اپنی عبادت گاہ یعنی کہ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ 1973 کے قانون میں بات لکھی ہوئی ہے۔ قادیانی اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، آج تک قادیانی کی کوئی مسجد نہیں ہے۔ دوسری بات، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، آج تک قادیانیوں کی کسی جگہ اذان کسی نے نہیں سنی۔ تیسری بات، قادیانی اپنے کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کسی جگہ یہ بات موجود نہیں ہے، آج تک کہیں کوئی قادیانی کہے۔ اپنے وہ مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اور 5ویں بات کہ وہ اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ بات 1973 کے قانون میں لکھی جا چکی ہے۔ اور آپ کے ابھی چند دن پہلے چیف جسٹس فائز عیسیٰ اس نے فیصلہ دیا، ایک کیس چل رہا تھا، قادیانیوں کا ایک پرنٹنگ پریس تھا جس میں قادیانیوں کی کتاب چھپی، ان کے خباستیں چھپی، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کتابیں چھپی، وہ بندہ گرفتار ہو گیا، کیس چلا، فیض عیسیٰ اس کے ہاں پیشی ہوئی، اس نے یہ آگے لکھ کر اس بندے کو رہا کر دیا۔ اس نے لکھا کہ بھی پاکستان میں ہر مذہب والے کو کھلی اجازت ہے، وہ اپنی کتابیں بھی چھاپ سکتا ہے، وہ دین کی دعوت بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ بتائیں 1973 کا قانون کو میرے ابو جی نے تو نہیں بنایا تھا، اسی پاکستان کے بڑے لوگوں نے بنایا تھا، چیف جسٹس نے بنایا تھا۔ تو آج یہ فیض عیسیٰ کو ہم سب ان کو کہتے ہیں کہ فیض عیسیٰ صاحب آپ اپنا فیصلہ واپس لیں، آپ چیف جسٹس ہیں، عوام کے پیسے سے آئے ہیں، آپ ہمارے ملازم ہیں، ایک ریڑھی والا اس کا بھی ملازم ہے چیف جسٹس۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ختم نبوت کے ساتھ چھیڑا خانی کرے۔ ختم نبوت میرے نبی کی عفت اور عظمت، ناموس رسالت، یہ کوئی یتیم نہیں ہے، ان کے ورثاء موجود ہیں۔ اور دیکھنا آج کے دن تمام مکاتب فکر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے متفقہ پاکستان میں اعلان کیا ہے، آج پورے پاکستان کے اندر ابھی جمعہ نماز کے بعد جلوس ہوں گے اس فائز عیسیٰ کے خلاف، کیونکہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بات، وہ ریٹائرڈ ہو، خود استعفیٰ دے، دفع ہو جائے۔ ہمیں ایسے جج کی کوئی ضرورت نہیں جو پیغمبر کا احترام نہیں کرتا، ہمارے لیے وہ قابل احترام نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اور دوسری بات، اپنا یہ فیصلہ واپس کرے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ جب ایک قانون بن چکا ہے کہ اس طرح سے قادیانی کافر ہیں، وہ مسجد نہیں بنا سکتے، اپنی اشاعت نہیں کر سکتے، تو وہ کس طرح سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ ہم سب مسلمان اس بات پر، ہم فیض عیسیٰ کو پھر کہتے ہیں، ہم نہ تو خانہ جنگی والے لوگ ہیں، ہم آئین کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ آئین کے ساتھ چل کے انشاءاللہ ان کا تعاقب کریں گے۔ عدالت تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے، رٹ دائر ہو چکی ہے فیض عیسیٰ کے خلاف، یا فیصلہ واپس کرے، ان مسلمانوں سے معافی مانگے فیض عیسیٰ۔ یہ جج جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کو پیٹرول فری ملتا ہے، بجلی فری ملتی ہے۔ تم نے جس مسلمان جو پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، تم نے اسلام سے میرے نبی نے بغاوت کی ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ میری اس بات سے ایگری ہیں کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا یہ جو قانون ہے، یہ بل، اس کو غلط قرار دیا جائے کہ نہ دیا جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں، قیامت کے دن یہی ہاتھ کھڑا کرنا انشاءاللہ ہماری جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں تو کچھ نہیں، مر جائے وہ انسان۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر نے کہا تھا، انہوں نے کہا اے انسان، اگر تو پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتا،
تو جو سے گلی کا کتا بہتر ہے جو اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم اس سٹیج پہ بیٹھ کے چوپڑی چوپڑی باتیں کریں، آپ ہیں آپ کو میٹھی باتیں سنو، میری بعض کا سخت باتوں پہ شاید کسی کو اعتراض ہو، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ منبر رسول ہمیں یہ بات بتاتا ہے، جب بھی کسی پلیٹ فارم پر بھی کوئی گستاخ نبی کھڑا ہو، کوئی گستاخ رب کھڑا ہو، کوئی گستاخ صحابہ کھڑا ہو، جب بھی کوئی بات ہو، علماء کا حق بنتا ہے کہ اپنے جو فرض ہے علماء کے ذمہ، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان کے ذمہ ہے لوگوں کو بتائیں کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، اسلام کی غیرت ہے۔ تو الحمدللہ میں آپ احباب کو داد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کم از کم اور نہیں، جیسا کہ وہ بوڑھی عورت جب یوسف علیہ السلام کی خریداری ہوئی، کھوٹے سکے لے کے جا رہی ہے، کسی نے کہا اماں یوسف کو خریدنے والے تو بڑے بڑے آئے، سونے ہیرے جواہر لے کر آئے، اماں تیرے کھوٹے سکے سے کیا بنے گا؟ اس نے کہا بیٹا مجھے بھی پتا ہے کھوٹے سکے سے بنے گا کچھ نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کل قیامت کے دن میرے اللہ نے پوچھ لیا بتاؤ میرے نبی کو خریدنے والے کون کون لوگ تھے، کم از کم میرا نام بھی تو شامل حال ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ ہاتھ کھڑا کرنا انشاءاللہ ہم قیامت کے دن یہ تو کہیں گے اللہ کریم ہماری دل میں تڑپ اور طلب تھی، ہم نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے۔ باقی انشاءاللہ دعا کریں، یہ علماء اسمبلیوں میں ایسے نہیں ہیں، علماء ان کے لیے کباب میں ہڈی ہیں، علماء کوئی ایسا بھی شک جو اسلام کے خلاف ہوگی قبول نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے تمام